أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولاي لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولاي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام الحكيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في الكلام الحكيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس طرح کی اور آیات میں بیان فرمایا. سورۃ عصر میں اللہ فرماتے ہیں اور قسم زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایک نیک عمل کرتے رہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور حق بات کی تلقین کرتے رہے نصیحت کرتے رہے وتواصوا بالصبر اور صبر کی تائید کرتے رہے تلقین کرتے رہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اور کئی آیات میں بھی اسی طرح ذکر کیا گیا اور ان آیات میں اللہ نے اسی طرح اللہ ایک جگہ پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جب ان کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بے شک ہم اسی کی طرف سے آئے تھے یعنی اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو ان آیات میں یہی بتا دیا گیا کہ اس کو صبر سے کام لینا ہے. اب صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پر گلے شکوے کریں ہم آہوزاریاں کریں بہت زیادہ ہماری آوازیں جو ہے لوگ سنیں جگہ جگہ ہم بیٹھ کر جو ہے اپنی دل کی حال سنائیں دل کے دکھڑے سنائیں اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہاں اب صبر ہی حل ہے اب اور کوئی حل تو ہے نہیں اب صبر ہی حل ہے تو میں صبر ہی کرتا ہوں. تو صبر یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ذرا سا ایک جائزہ لیں غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی ہمیں جو درس ملتا ہے وہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے تو انہوں نے صبر کیا. ان کو تپتے کوئلوں پر تپتی دھوپ پر ان کو منوں
ان کے اوپر پتھروں کو رکھ کے ان کو مسلنے کی کوششیں، ہر طرح کے مظالم ان پر کیے گئے اور ان کو کوڑوں سے مارا گیا، مگر ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو وہ انہوں نے اس پر صبر کیا اور اپنی التجا اللہ ہی کے سامنے رکھی۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، عمار بن یاسر، ان کے والد، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو کوڑے مار مار کر ان کی جان لے لی گئی، شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی جان دے دی مگر صبر کیا۔ ان کی والدہ سمیہ کو دیکھ لیں تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے کہا کہ ہم اپنے بتوں سے معافی مانگو کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو، تو انہوں نے بت پر تھوک دیا اور ان کو نیزہ مار کے ابو جہل نے شہید کر دیا۔ ان کی ٹانگوں، ان کے جسم کو گھوڑوں اونٹوں کے ساتھ باندھ کے گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا اور ان کے والد کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تھا صبر۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سب سختیاں اللہ کے لیے برداشت کی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو پھر ہمارا یہ عقیدہ بن جائے، تو پھر یہ ایمان، یہ عقیدہ ہمارے دل میں رچ بس جانا چاہیے۔ صبر پھر ہمیں ان صحابہ اکرام کی طرح کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بیٹا فوت ہو گیا، ابراہیم اپنی گود میں اٹھائے ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھیں نم ہیں، اور اللہ کے حضور وہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہے، کسی کو اپنی آوازاریاں نہیں سنا رہے، بلکہ اللہ کے سامنے وہ یہی التجا رکھ رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تیری طرف سے تھا، تیری طرف لوٹ کے چلا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ آج آنکھیں نم ہیں، دل غمگین ہے، مگر اللہ کی یہی مرضی ہے، ہر ایک نے لوٹ کے جانا ہے۔ ان سارے مظالم کو، ان دکھ کو، ان درد کو دیکھ کے بندہ یہ حاصل کر سکتا ہے کہ اس کو جو نقصانات ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ حالات گزرتے ہیں، اس میں اس نے کیسے صبر کرنا ہے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، تو نماز کے ساتھ اب صبر کے ساتھ اب نماز کو بھی لینا ہے۔ نماز کو دعا بھی کہا گیا ہے، اور دعا کیا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور جب بندہ بالکل تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے اور اپنے دل کے دکھڑے اس کو سنانے لگتا ہے، تو اللہ کا بہت ہی پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے پر خوش ہوتے ہیں اور ایسے بندے کو کے لیے اللہ جنت الاٹ کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے اپنے فرشتوں کو بلا کر ان کو بتاتے ہیں، اپنے بندے بتاتے ہیں، اللہ مسکراتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان بندوں پر خوش ہو گیا، تم ان کے لیے جنت لکھ ڈالو۔ اب وہ کون سے بندے ہیں کہ جن پر اللہ نے جنت جن کو الاٹ کر دی؟ تو پہلا بندہ، اللہ نے اس شخص کو قرار دیا جس کے لیے اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں اس پر خوش ہوں، اس کو جنت دے دو۔ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا، جہاد کیا، اپنی جان دے دی، یا وہ غازی بن کے فتح یاب ہو کر واپس لوٹا، تو بستر پر بھی اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو شہید کا رتبہ ہی دیں گے، اور اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ ان کے لیے جنت لکھ ڈالو۔ دوسرا وہ شخص، اللہ
نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، خوبصورت بیوی ہے، خوبصورت بچے ہیں، مال و دولت ہے، نرم گرم بستر ہے، مگر وہ ان سب کو چھوڑ کے رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اس کے لیے رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو جس وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں دیکھ لو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ پھر بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ ایسے بندے پر خوش ہوتے ہیں اور اللہ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کی کو کسی سفر پر نکلا، اس کے ساتھ ایک قافلہ ہے، سب رواں دواں ہیں، تھک ہار کے اپنے جسم کے ان درد سے جو ہے وہ آرام کرنا چاہتے ہیں اور منزل پر پہنچ جاتے ہیں یا کسی جگہ پر وہ رکتے ہیں اور وہاں پر آرام کرتے ہیں۔ تو ان میں ایک شخص اٹھتا ہے، وہ وضو کرتا ہے اور اللہ کے لیے عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ان سب لوگوں میں اللہ کو وہ بندہ پسند آتا ہے اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت لکھ ڈالو، میں ان سے خوش ہوں۔ تو یہ ہے وہ خوشی کا طریقہ، یہ ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ، یہ ہے وہ صبر کر کے اس کے بعد اللہ کے ساتھ ربط اپنا جوڑنے کا طریقہ کہ جس کے ذریعہ اللہ کو ہم خوش کریں، ہم اپنی خفگیاں، اپنی غمیاں، اپنے دکھ جو ہے بھلا دیں اور اس اللہ کی طرف رجوع کریں، تو اللہ ہمیں اس کا نہ صرف نعم البدل عطا کریں گے بلکہ اس دکھ کے بدلے اللہ جنت الاٹ کریں گے۔ اللہ نے تو یوں فرما دیا ہے نا کہ کسی کا اونٹ گھوڑا اس نے کسی جگہ پر باندھا اور وہ جب اس کو اونگ آ گئی، اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے اس کا گھوڑا اونٹ نہیں ہے اور اس کو نہ پا کے اس کو بڑا دکھ ہوا اور وہ پریشان ہوا اور اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس کو اس کا اونٹ مل گیا۔ تو اللہ نے اتنے سے لمحے میں جو اس کو جو دکھ پہنچا، اللہ نے اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دینا ہے، اس کے لیے جنتوں کا اعلان کر دینا ہے۔ اللہ تو ہمیں اتنا دکھ بھی نہیں دینا چاہتا۔ پھر جو غم دکھ ہمیں ملتے ہیں وہ کیوں ملتے ہیں؟ تو اللہ ہمیں جو پہلی ہم نے سورت عصر پڑھی اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ ایمان والے ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ باقی ہوتے ہی خسارے میں۔ اب وہ خسارے میں اگر صبر نہیں کرتے تو وہ خسارے میں، اگر ان کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے تو وہ خسارے میں اب نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس طرح فرمایا کہ ہم ان کو آزماتے ہیں، ان کا مختلف قسم کے نقصانات کر کے، ان کو پھلوں کا نقصان ہوتا ہے، پھلوں سے آزمائے جاتے ہیں، ان کو مال میں کمی سے آزمائے جاتے ہیں، ان کو بیماری کی وجہ سے آزمائے جاتے ہیں، ان کو کسی نفس کے نقص کی وجہ سے آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مگر وہ صبر کرنے والے اگر ہوتے ہیں تو صبر کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ ان صبر کرنے کے بدلے ان کو جنت دے دیتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جو بندہ اللہ پر صبر کر کے اپنے دکھ درد کو لوگوں سے گننے کے بجائے اسی کے سامنے رکھتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، کسی اور بے عقیدے رسم و رواج میں نہیں گھستا، اللہ کو
یقین اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ کے اس کے بدلے اس کو نہ صرف اس کا نعم البدل عطا کرتے ہیں بلکہ جنت بھی دیتے ہیں، اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ 3 اشخاص ہم نے وہ ذکر کیے کہ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 اشخاص کہ جن سے اللہ نہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر دی ہے۔ تو وہ کون شخص ہے بد نصیب کہ جس کے لیے اللہ نہ خوش ہوتے ہیں؟ پہلا وہ شخص کہ جس نے حرم میں جا کر اس نے کوئی زیادتی کی، اس نے کوئی نافرمانی کی، حرم میں جا کر نا انصافی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوششیں کر کے اس کو قتل کرتا ہے، وہ شخص اللہ اس سے ناراض ہیں، اللہ اس سے ناخوش ہیں، اور اللہ نے اس کو جہنم دے دینی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس نے جاہلیت کے ادوار کے رسم و رواج کو دین میں دھکیل دیا، جاہلیت کے دور کی باتوں کو اس نے اسلام میں لا دیا، وہ شخص اللہ اس سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، اور اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں جنت کی کوششیں کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ناخوش لوگوں کی لسٹ سے نکلوائے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کرے جن سے وہ خوش ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بشارتیں دی ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ اے اللہ، تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان لوگوں میں کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔